بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 42 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، آئیے ان سے شروع کرتے ہیں۔ ہماری مشق کا سب سے پہلا سوال ہے، اذا تعارضت قواعد المحموز والمضاعف فالترجیح لأیتها۔ جب مضاعف اور محموز کے قواعد کا تعارض آ جائے تو اس وقت کون سے قاعدے کو ترجیح دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاعف کے قاعدہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اذکر القاعدتین المذکورتین مع ذکر امثلتہما۔ سبق میں جو دو قاعدے ذکر ہیں ان کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ سبق کے اندر قاعدہ حروف یرملون اور قاعدہ حروف شمسیہ تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، پچھلی ویڈیو کے اندر ان کو سن لیا جائے۔ تیسرا سوال ہے، ما هو وجہ تسمیۃ الحروف الشمسیہ والقمریہ۔ حروف شمسیہ اور قمریہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو ہم پچھلے سبق میں یہ بات جان چکے ہیں کہ حروف شمسیہ اور قمریہ، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر دونوں ایک ہی مقام پر آئے ہیں، الشمس والقمر بحسبان۔ تو الشمس کے اندر لام کا شین میں ادغام کیا گیا ہے، جبکہ القمر کے اندر لام کا ادغام نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس نسبت سے ان تمام حروف کو جن کا لام مدغم ہوتا ہے بعد والے حرف کے ساتھ، ان کو شمسیہ کہا جاتا ہے، اور جن کا لام مدغم نہیں ہوتا اس کو قمریہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھے 3 سوالات کے جوابات۔ آگے مشق ہے، التمارین مشق۔ اذکر اوزان المصادر التالیہ۔ آنے والے مصادر کے اوزان ذکر کیجیے، وصرفہ گردان پڑھیے، وطبق القواعد فیہا اور قواعد کا اجرا کیجیے۔ گردان اور قواعد کا اجرا حسب معمول آپ خود کر لیں، میں مصادر کے ابواب کی تعین کر دیتا ہوں، اوزان کی تعین کر دیتا ہوں۔ ابا یا ابو، یہ نصارہ ینصرو سے ہے، محموز اور مضاعف سے مرکب ہے۔ یما یا یمو، یہ سمع یسمعو سے ہے، اجوف یائی اور مضاعف سے مرکب ہے۔ اللہ یا الو اور اللہ یا الو، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں باب ضربہ سے بھی اور باب نصرہ سے بھی، یہ محموز اور مضاعف سے مرکب ہے۔ ود یا ودو، یہ فتح یفتحو کے باب سے ہے، مثال واوی اور مضاعف سے مرکب ہے۔ ان یا انو، یہ ضرب یضربو کے باب سے ہے، محموز الفا اور مضاعف سے مرکب ہے۔ باقی اس کی جو گردانیں ہیں اور قواعد کا اجرا ہے وہ آپ خود کر لیجئے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، حل الصیغ التالیہ، آنے والے صیغوں کو حل کیجئے۔ چند صیغے میں حل کر دیتا ہوں۔ پہلا صیغہ ہے اوبابون، یہ صیغہ جمع مؤنث اسم تفضیل ابا یا ابو سے یعنی نصارہ ینصرو کے باب سے، محموز الفا اور مضاعف سے مرکب ہے۔ لا نؤبی، یہ صیغہ جمع متکلم فعل نہیں مجہول نصارہ ینصرو کے باب سے۔ ودا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب فتح یفتحو۔ ابابن، یہ صیغہ جمع مذکر مکسر اس میں فاعل ہے۔ یمو، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول سمع یسمعو کے باب سے، یما یا یمو۔ یوممنا، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع مجہول باب سمع یسمعو سے۔ چند صیغے میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ صیغے اس مشق کے آپ خود حل کر لیجئے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، استخرج من الآیات والجمل التالیۃ الکلمات التي تتعلق بالابواب المذکورہ وعین الصیغ واجر القواعد فیہا۔ آنے والی آیات اور جملوں سے ان کلمات کو نکالیے جو مذکورہ ابواب سے متعلق ہیں، اور صیغے کی تعیین کیجیے اور قواعد کا اجرا کیجیے۔ میں صیغے کی تعیین اور تحلیل کر دیتا ہوں، قواعد وغیرہ کا اجرا آپ خود کر لیجیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، محل استشہاد ہے یوسوس، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم رباعی مجرد سے مضاعف کے قبیل سے ہے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اس جملے میں ہمارا محل استشہاد نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یود یہ ہمارا محل استشہاد ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم فتح یفتحو کے باب سے، مثال واوی اور مضاعف سے مرکب ہے۔ واللیل اذا یغشا، واللیل یہ حروف شمسیہ کے قبیل سے ہے، چونکہ اس کے اندر لام پایا جا رہا ہے اور لام حروف شمسیہ میں سے ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ یہ مضاعف کا صیغہ ہے، موتی کو کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا میں جو لام ہے یہ بھی حروف شمسیہ میں سے ہے۔
جرح سعید فی بؤبؤ عینہ الیسرا، بؤبؤ یہ مضاعف کا صیغہ ہے. یئن الجریح من شدت الالم، یئن محل استشہاد ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ضرب یضرب سے، اور یہ محموز اور مضاعف سے مرکب ہے. ادت الصاعقۃ الی احراق منازلہم، ادت یہ ہمارا محل استشہاد ہے، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر سے محموز الفاء اور مضاعف سے مرکب ہے. اس استاذنا مدرسۃ جدیدۃ، اس یہ محل استشہاد ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نصر ینصر کے باب سے محموز الفاء اور مضاعف سے مرکب ہے. اس کے بعد ہے یئل یا پھر یئل المجاہدون عدوهم من مراصدهم، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم فتح یفتح سے اور ضرب یضرب سے. اسستن القارورۃ القیمہ، اسستن یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر محموز الفاء اور مضاعف سے مرکب ہے. چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں اس مشق کی آپ خود حل کر لیجئے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. امثلۃ القاعدۃ الاولی، قاعدہ نمبر 1 کی مثالیں، چند مثالیں میں حل کر دیتا ہوں. قاعدہ نمبر 1 قاعدہ حروف یرملون تھا. پہلا جملہ ہے ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، محل استشہاد ہے من یجیب، نون ساکن ہے اور بعد والے کلمہ کی ابتدا میں یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، الہم مع اللہ یہاں تنوین ہے، ما بعد میم ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، تو غنہ بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا. قلیلا ما یہاں پر بھی تنوین ہے تو غنہ بھی کیا جائے گا اور ادغام بھی ہوگا. ایحسب ان لم یرہ احد، محل استشہاد ہے الم، یہاں نون ساکن ہے، بعد والے کلمہ کی ابتدا میں لام ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ را اور لام کی صورت میں غنہ نہیں کیا جاتا. اس کے بعد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مِمَّا اصل میں ہے من ما، نون ساکن ہے، ما بعد میم ہے، تو ادغام بھی ہوا اور غنہ بھی کیا جائے گا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، محل استشہاد ہے عِشَاءً يَبْكُونَ، اصل میں ہے عِشَاءً يَبْكُونَ، تنوین ہے، ما بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا. انہ ظن ان لن یحور، محل استشہاد ہے ان لن، یہاں ادغام تو ہوگا غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ لام اور را جب آ جائیں حروف یرملون میں سے تو غنہ نہیں ہوتا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ یہ محل استشہاد ہے، تنوین ہے، ما بعد لام ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، حروف یرملون کے اعتبار سے مشترک کلمات ہیں، فراشا والسماء بناء وأنزل، ان دونوں کے اندر تنوین ہے، ما بعد واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے، غنہ بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا. رزقا لكم یہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. لن نوافقكم ابدا على هذا الرأي، نون ساکن ما بعد والے کلمہ کی ابتدا میں حروف یرملون میں سے نون ہے. اشہد ان لا الہ، یہاں پر نون ساکن ما بعد لام ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا. بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیجئے. دوسرے قاعدے کی مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا قاعدہ حروف شمسیہ اور قمریہ کا تھا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، الناس اس میں نون ہے جو حروف شمسیہ میں سے ہے، لرب العالمین عین ہے جو حروف قمریہ میں سے ہے. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ، نون حروف شمسیہ میں سے، دال حروف شمسیہ میں سے اور آگے حمزہ ہے جو حروف قمریہ میں سے ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لام حروف شمسیہ میں سے ہے، الصدقات صاد بھی حروف شمسیہ میں سے ہے. اولئک هم المفلحون میم ہے جو حروف قمریہ میں سے ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم با ہے جو حروف قمریہ میں سے ہے. الذین یؤمنون بالغیب لام حروف شمسیہ میں سے اور بالغیب یہاں پر غین حروف قمریہ میں سے ہے.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. الصلاة صاد حروف شمسیہ میں سے، زا حروف شمسیہ میں سے، اور را بھی حروف شمسیہ میں سے. أَلَا تُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ كُلَّ سَنَةٍ زا حروف شمسیہ میں سے ہے. يُرِيدُ الْمُدِيرُ أَن يُعَجِّلَ الْإِمْتِحَانَ حمزہ حروف قمریہ میں سے ہے. چند مثالیں حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیجئے. اس مشق کا آخری سوال ہے هات مثالین لكل من الابواب والقاعدۃ المذکورتین. جو ابواب سبق کے اندر ذکر کیے گئے ہیں یا قاعدے دو ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی دو دو مثالیں لائیے. اس سوال کو بھی آپ خود حل کریں گے. ہمارا سبق نمبر 42 مکمل ہوا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 43 شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.